آب حیات آب حیات شمس العلماء محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ آزاد سر سید، شبلی، حالی اور نذیر احمد وغیرہ کے ہم عصر ہیں۔ آب حیات سر سید تحریک کے بعد معرض وجود میں آئی، اس لیے آب حیات کے اسلوب اور موضوع پر کسی نہ کسی حد تک سر سید کے اثرات موجود ہیں۔ آزاد مغربی ادبی روایت سے واقف تھے اور ادب میں تاریخ، تذکرے اور تنقید کی اہمیت سے آگاہ۔ جب سر سید نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے ادب کو سماجی کردار اور معاشرتی مقصدیت کا حامل قرار دیا تو ان کے ہم عصر بھی ان کے انداز فکر سے متاثر ہوئے۔ حالی نے اردو تنقید اور سوانح کے فن میں غیر فانی نقوش چھوڑے۔ شبلی نے تنقید، سوانح اور تاریخ میں لازوال کارنامے انجام دیے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر ابدیت حاصل کی۔ آب حیات کے دیباچے سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد اردو شاعری کی ایک تنقیدی تاریخ مرتب کرنا چاہتے تھے، لیکن جدید نقادوں نے اس کی تاریخی اور تنقیدی حیثیت کو غیر معتبر ٹھہرایا ہے۔ کلیم الدین احمد اور حسن فاروقی جیسے بڑے نقاد یہی نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کے مطابق آب حیات کا شمار جدید تذکروں میں ہونا چاہیے۔ پرانے تذکروں میں نکات الشعراء، تذکرہ میر حسن، تذکرہ ہندی اور تذکرہ قدرت وغیرہ ہیں۔ نئے تذکروں میں کلیم الدین احمد نے آب حیات، گل رعنا اور خمخانہ جاوید کا شمار کیا ہے، جس میں آب حیات کو اولیت دی ہے، لیکن تذکرے کی حیثیت سے بھی وہ اس کو کامیاب قرار نہیں دیتے۔ کلیم الدین احمد کا تجزیہ منطقی اور استدلالی بنیاد رکھتا ہے۔ ان کے تجزیے کے مطابق آب حیات کا سب سے بڑا حسن اس کا سب سے بڑا عیب بن گیا ہے، یعنی آب حیات کی بے مثال حسین اور لازوال انشاء پردازی اس کا سب سے بڑا عیب اس لیے ہے کہ تاریخ، تنقید اور تذکرے کے لیے یہ اسلوب بالکل سازگار نہیں۔ ان علوم کے لیے سنجیدہ، متین، نرم، سادہ، عام فہم، منطقی اور علمی نثر کی ضرورت ہے تاکہ افکار و خیالات کی ترسیل و تبلیغ میں کوئی شے حائل نہ ہو۔ آب حیات کو اس کا اسلوب تاریخ، تذکرے اور تنقید کی حیثیت سے قطعی ناکامیاب بنا دیتا ہے، لیکن آب حیات کی ابدی اہمیت اور لازوال شہرت اسی منفرد اور ممتاز اسلوب کی رہین منت ہے۔ اسی بنیاد پر کلیم الدین احمد نے درج ذیل رائے کا اظہار کیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آب حیات کا اہم ترین عیب اس کی انشاء ہے۔ کلیم الدین احمد نے آب حیات کا تفصیلی اور تنقیدی تجزیہ کیا ہے اور ان کی انشاء پردازی کی بے حد شاعرانہ کیفیت کی بنا پر ہی آب حیات کو ان علوم سے الگ رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ آزاد کی جانبداری، تخیل آفرینی، غیر تحقیقی رویہ اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے بھی وہ آب حیات کو تنقید نہیں سمجھتے اور نہ اس کو تاریخ کی صف میں جگہ دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، آزاد دنیائے تنقید میں اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بناتے، لیکن آب حیات پرانے تذکروں پر فوقیت رکھتی ہے۔ کلیم الدین احمد کے برعکس ڈاکٹر حسن فاروقی آب حیات کو تاریخ کا درجہ دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، چند مخصوص صفات میں آب حیات تذکروں سے آگے بڑھ کر تاریخ ادب کے دائروں میں آتی ہوئی ضرور معلوم ہوتی ہے۔ آب حیات میں پرانے تذکروں کے طرز پر حروف تہجی کو بنیاد بنانے کے بجائے شاعرانہ ادوار کی تقسیم کی گئی ہے اور مغربی تاریخ کی اصولوں پر بڑی حد تک اس میں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آزاد نے آب حیات میں اپنے مقصد تصنیف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، نئے تعلیم یافتہ جن کے دماغوں میں انگریزی لالٹینوں سے روشنی پہنچتی ہے، وہ ہمارے تذکروں کے اس نقص پر حرف رکھتے ہیں کہ ان سے نہ کسی شاعر کی زندگی کی سرگزشت کا حال معلوم ہوتا ہے اور نہ اس کی طبیعت اور عادت و اطوار کا حل کھلتا ہے، نہ اس کے کلام کی خوبی اور صحت و سقم کی کیفیت کھلتی ہے۔
ظاہر ہے کہ محمد حسین آزاد ایک ایسی تصنیف سامنے لانا چاہتے تھے جن میں یہ عیوب نہ ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مخلصانہ سطح پر اس کی کوشش کی۔ اردو شاعری کے ادوار کی تقسیم ان کی ذہنی رسائی اور بے پناہ مہذب شعری جمالیات کا ثبوت ہے۔ آج تک اس تقسیم کی تردید نہ ہو سکی۔ ہاں، اس میں کسی قدر ترمیم ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آزاد نے ادب کی تنقیدی تاریخ لکھنے کی نیت سے قلم اٹھایا تھا، لیکن وہی ڈرامہ نگاری کا شوق اور عبارت کا عشق ان کی راہ میں حائل ہوا، یعنی ان کا اسلوب ان کے فن کے لیے حجاب بن گیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر تخلیقی صلاحیت اور تنقیدی شعور انصاف پردازی اور عبارت آرائی میں صرف کر دیا۔ بہرکیف ڈاکٹر احسن فاروقی آب حیات کی تاریخی اہمیت کو بالکل نظر انداز نہیں کرتے اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں: آب حیات کی تاریخی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اردو میں تنقید نگاری کی تاریخ اسی سے شروع کی جائے گی۔ اردو میں تنقید نگاری کی تاریخ اسی سے شروع کی جایا کرے گی۔ اس طرح آب حیات کی دو حیثیتیں سامنے آتی ہیں: نمبر 1 جدید تذکرہ اور نمبر 2 اردو شاعری کی تاریخ۔ عبادت بریلوی نے اس سے آگے جا کر اس کی تنقیدی اہمیت کا اعتراف بھی کیا۔ لکھتے ہیں: آب حیات تنقیدی اعتبار سے ایک اہم کتاب ہے۔ یہ اردو شاعری کی تاریخ ہے، اس کو صرف تذکرہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس کے تنقیدی ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ غرض یہ کہ نقادوں کے درمیان یہ مسئلہ متنازع فی ہے کہ آب حیات تذکرہ، تاریخ اور تنقید میں کس فن کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن اس امر پر ہر نقاد متفق ہے کہ آب حیات کا اسلوب اردو نثر کے اسلوبی ارتقاء میں لازوال عظمت رکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ آب حیات اپنی بے مثال انشاء پردازی کے علاوہ اردو شاعری کی تاریخ کی حیثیت سے بہت اہم کارنامہ نہ صحیح لیکن پہلا کارنامہ ضرور ہے۔ اصطلاح میں اس کے اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کلیم الدین احمد نے اس کا شمار جدید تذکروں میں کیا ہے۔